कर्नल साहब को इतने पैसे, कर्नल आशम जो है वो इतना मशहूर हुआ, इसका मख्फी नाम है, असल नाम तो गुलजार है। जालावन अवामी पैनल के जो ओहदेदारान हैं मरकजी और वहाँ के ज़िले जो उनके ओहदेदारान हैं, उनको जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर लगाया गया है। बाकी सीटों की तरह इसको भी हड़ अड़प करने की या ज़बरदस्ती चलने की वो पहले से प्लान तैयार की हुई है, तो इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको तकरीर देने की, इजाज़त देने की, जो 8 फरवरी से जो इंतखाबात हुए, ड्रामा इलेक्शन हुए, वो सिलसिला जो अब तक जारी है। अब 21 अप्रैल को जो ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वो मैंडेट को जिस तरह 8 फरवरी को ज़बरदस्ती छीना गया, डाका डाला गया इस पे मैंडेट के ऊपर, पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के खुद 2 कौमी असम्बली सीटें जो कलात मस्तूम सूराब का सीट था वो जीती हुई सीट, और क्वेटा 264 यानी जीती हुई सीट थी, जो यहाँ के अवाम सब इस बात की गवाह है कि वो जिस तरह ज़बरदस्ती चली गई, और हमारे दूसरे प्रोविंशियल असम्बली की सीटें जो है जिस तरह ज़बरदस्ती और लोगों के राय का जिस तरह तमस्खर उड़ा गया, ये पाकिस्तान की तारीख़ में, या मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में एक अनोखा इलेक्शन था, इंतखाबात था, जो न सिर्फ पाकिस्तान के जो अपोजिशन जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उसने इसको मुस्तरद किया, बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी इसको मुस्तरद किया गया। आज भी इस पे वावेला सारे दुनिया के मीडिया में कि जिस तरह फ्रॉड इलेक्शन हुआ, तो ये इलेक्शन के नाम पे एक बदनामा दाग रहेगा। अब चूँकि 21 अप्रैल को ज़मीनी इलेक्शन जो हमारे सरदार साहब ने नेशनल असम्बली में अलबने के बाद प्रोविंशियल असम्बली छोड़ दी, तो अब 21 तारीख को वोट की सीट जो है उस पर प्रोविंशियल असम्बली इलेक्शन होने जा रहा है। उसमें वही जो DRO उस वक्त जो हमने जनरल इलेक्शन में भी इस पे इलेक्शन कमीशन को हमने एप्लीकेशन दी, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमने चीफ सेक्रेटरी को बरहा इस बात से आगाह किया कि एक जानिबदार डिप्टी कमिश्नर जो DRO बन के बैठा है हुसदार में, उस वक्त भी इन्होंने बदतरीन दांदी का उसमें अपना हिस्सा डाला। आखिरी रात को भी उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग स्टाफ को चेंज किया, अपनी मर्ज़ी की, और मुखालिफ जमातों के स्टाफ को लगाया गया। और अब फिर इसके इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन से कबल भी हमने बारहा इलेक्शन कमीशन को, चीफ सेक्रेटरी को, तमाम जो इदारे, उसको हमने दरख्वास्त दी कि जानिबदार DRO की मौजूदगी में, एक जानिबदार RO की मौजूदगी में वहाँ पे आज़ादाना इंतखाबात नहीं हो सकती, वहाँ पर बराबर इंतखाबात नहीं हो सकती। एक तो हमने जो अपोजिशन हमारी सियासी जमातें हैं, जो हमारे अलायंस है पाकिस्तान की सतह पर, जिसका इजलास हुआ क्वेटे में और इस्लामाबाद में, और जलसा भी हुआ फशीन चमन में, हम अपोजिशन पार्टी, सारे अपोजिशन पार्टी इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि उन्होंने पाकिस्तान भर से उन तमाम ROs का, DROs का एक बाकायदा लिस्ट मुरतब कर दी, तमाम सियासी जमातें, जिन्होंने दरफर्दा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या ख़ुद जानिबदारी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने इस इलेक्शन को मजाक बनाया और तरफदारी की। हर सतह पे हम इसका लिस्ट बनाएंगे, और जब भी तब्दीली आएगी उन तमाम DRO और RO के ख़िलाफ़ उस वक्त भी हम कार्रवाई करेंगे। ये तमाम सियासी, हमारे जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हो गई, और उन्होंने जो लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई, उनके ख़िलाफ़ भी हम एक बाकायदा चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, तमाम सियासी अपोजिशन सियासी जमातें। तो आज भी आपको इजाज़त देने के लिए इस बात को आपके सामने एक रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर फौजदार और RO वोट का जो इलेक्शन 21 को हो रहा है, मुकम्मल जानिबदारी का मुज़ाहरा करते हुए आज तक ये परसों जो है, कल परसों रात को ये तमाम DROs पोलिंग स्टाफ को इन्होंने चेंज करके नए उसके इस तरह के वो बंदे लगाए गए। इसमें अलग से हमने लिस्ट बनाया, 20 इस तरह के हैं कि वो जालावन पैनल के बाकायदा उहदेदार हैं,
اس کو بھی پولنگ اسٹاف میں شامل کیا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سرکار کو، اگر اسٹیبلشمنٹ کو باقی سیٹوں کی طرح اس کو بھی ہڑ اڑپ کرنے کی یا زبردستی چلنے کی وہ پہلے سے پلان تیار کی ہوئی ہے، تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو آپس میں لڑانے، نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلوچستان نیشنل پارٹی کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتی کہ ہماری تاریخ نیشنل پارٹی نیب سے لے کر آج تک ہماری قیادت نے ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں، قبائل میں قربت، اتحاد اور اتفاق پندی کی کوشش کی، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے سائل و وسائل اس کا دفاع کرنے اور اپنے لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے واحد راستہ بلوچستان کے لوگوں کے اتحاد و یکجہتی کا ہے. ہم کبھی یہ تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ اس طرح کے درپردہ قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو دست و گریبان کر کے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرے اور بلوچستان کے وسائل کو، بلوچستان کے وہ تمام مندیات کو لوٹے. آج بھی یہ ساری سازش ہو رہی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑے سطح پہ ریکارڈنگ کے خلاف ایک نئے مذہبی کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو تقویت دینے کے لیے حقیقی سیاسی قیادت کو، حقیقی سیاسی جماعتوں کا راستہ روکنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ جو جانبدار ڈی آر او ہے، ڈپٹی کمشنر، جس کے خلاف ہم نے جنرل الیکشن میں بھی شکایتیں درج کی تھی، کرائی تھی، آج بھی کروائیے. آر او اور ڈی آر او کو بالفور وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے. تو یہ ہماری استعداد تھی، اور اسی استعداد کے ساتھ ہم اس ہر فورم پہ اس سلسلے کو اٹھائیں گے. اور ہماری پارٹی جو ایک سیاسی تاریخ رکھتی ہے، شہداء کی پارٹی ہے، قربانی کی پارٹی ہے، جس میں ہزاروں لوگوں نے اس سرزمین کے لیے قربانیاں دی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوری سیاسی جدوجہد کو ہر حالت میں جاری رکھیں گے، اور بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے سے اپیل کرتے ہیں کہ ان تمام سازشوں سے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہو رہی ہے، اس سے باخبر رہے اور ان تمام قوتوں کو ناکام بنانے میں اپنا حصہ ڈالے جو اس پروسیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور بلوچستان نیشنل پارٹی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. ایک پہلے سے 8 فروری کے فراڈ الیکشن کے بعد جس طرح اعتماد لوگوں کا اٹھ چکا ہے، اسے پارلیمانی سیاست سے ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے 50% سے زیادہ نوجوان پہلے ہی متنفر ہو چکے. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی سیاست بلوچستان کے بلوچوں کے مسائل کا حل اس میں نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکمران طاقتور قوتیں ان کی اس سلوگن کو، اس نعرے کو تقویت پہنچا رہی ہے. جس طرح راستہ 8 فروری کو روکا گیا اور آج پھر جو ہے ضمنی الیکشن میں اسی عمل پہ کار فرما ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا را یہ جمہوری راستے سے لوگوں کا اٹھانے کے لیے آپ کون سے کس ملک کا خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تباہی کا راستہ ہے. اس تباہی کا راستے پہ نہ جائے جائے اور جمہوری اور سیاسی پروسیس کو رواں دوا رکھے. اسی حلقے کو جو اصل میں مسئلہ ہے کہ یہ پرانا جو اسٹاف یہ وہ والا نہیں ہے. ساجد صاحب کی شاید پریس کانفرنس آپ نے غور سے نہیں سنی. جالاوان عوامی پینل جو اس وقت وہاں پہ الیکشن میں ان کا سربراہ جو ہے شفیق الرحمان منگل جو ہے، وہ جو بیچ اسکواڈ کے سربراہ بھی ہیں، وہ خود الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. اور اسی کی پارٹی کے جو جالاوان عوامی پینل کے جو عہدیداران ہیں مرکزی اور وہاں کے ضلعی جو ان کے عہدیداران ہیں، ان کو جو ہے پریزیڈنگ آفیسر لگایا گیا ہے. اور یہ پہلے ایک لسٹ جاری کیا تھا انہوں نے، پرسوں رات کو وہ لسٹ چینج کر کے شفیق کے کہنے پہ ڈی سی نے جو ہے یہ نیا لسٹ جاری کیا، جس میں ان کے اپنے پارٹی کے ممبروں کو اور عہدیداروں کو جو ہے انہوں نے پریزیڈنگ آفیسر لگایا اور عملے میں شامل کیا. دیکھیے یہ اب جو ایک الائنس بن چکا ہے اس وقت، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، وہ تو سیاسی جماعتیں اس میں متفق یہ تمام ڈسکشن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جس طرح 8 فروری کے الیکشن ہوئے، یہ ہماری تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا.
پہلے بھی داندیاں ہوا کرتی تھی. اس طرح نہیں کہ ہم آزاد الیکشن ہوئے, لیکن اس طرح کا نہیں ہوا تھا جتنی بے شرمی کے ساتھ یہاں پہ فروخت کیے گئے. ہمارے بلوچستان میں تو خرید فروخت ہوئی, جو ہر شخص کو جس نے خریدا ہے اس نے بھی اس کے ویڈیو کلپ موجود ہے کہ ہم نے فلانا کرنل صاحب کو اتنے پیسے, کرنل ہاشم جو ہے وہ اتنا مشہور ہوا, اس کا مخفی نام ہے, اصل نام تو گلزار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے. کوئی کہتا ہے میں نے اتنے ہمارے پاس تو یہ کروڑ روپے نہیں ہے. ہم تو ایک جمہوری سیاست کو, جمہوری پروسیس کو ہم کہتے ہیں اس ملک کی ترقی و خوشحالی اس صوبے کا اسی جمہوری پروسیس میں ہے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا اسی لیے تو آج وہ ملک کی سطح پہ اتنا ایک بڑا الائنس بنا, اور مزید جو ہے وہ الائنس میں دیگر پارٹیوں نے اس میں تو کتنی سے پتہ چل گیا ہوگا. ان کے جانے کے بعد جب ان کو آتاشی لگایا گیا تو اس کا اصل نام باہر آ گیا. نہیں, وہ نام پہلے بھی سب کو پتہ تھا. کوئی ڈر کی وجہ سے ہم نے کہا تو کھل ہے, بس وہ بتا ہی دیتے ہیں, لیکن پتہ ہے سب کو ہے. دیکھیے آپ ان کی پارٹی کے اس کو بھی جانتے ہیں, اس کے پرانے لوگوں کو, نئے سب کو جانتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پارٹی کی قیادت کون کر رہا ہے, صوبے میں کون کر رہا ہے. ہم اس کا عمل سارے سامنے آ جائے گا. اس وقت بھی جو ہم کہتے ہیں کہ ایک آر او اور ڈی آر او جو اس وقت انتظامی کے افسران ہیں, وہ کیسے اپنی طرف سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اتنا جو ہم نے یہ تمام درخواستیں ان کے خلاف پہلے بھی دے چکے ہیں اور اب بھی دے چکے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے پس پردہ اس کو کوئی حمایت حاصل نہ ہو, تبکہ حاصل نہ ہو. باقی رہی جو ہم اس کو قدر کی نہیں, وہاں پہ جو جالاوان کی سطح پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اتفاق و اتحاد کی بات کی ہے. ہم جالاوان کے اس پارٹی کے اس قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں, مشکور ہے کہ انہوں نے آلات کا اس کو تقاضا کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اتحاد و اتفاق کی بات کی. ہم اس کو کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں ہماری پہلے اور بھی کتنی سیٹیں ہماری چینی گئی. اختر حسین لاگو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ تو کوئٹے میں تو اس طرح ہوا کہ 300 ووٹ لینے والوں کو بھی ڈکلیئر کیا گیا, اور اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہے. وہ ہماری قسمت کا فیصلہ اسی جعلی بٹھانے والے لوگوں سے کروایا جائے گا. سینٹ میں بھی اسی کے ذریعے بھجوائے گئے لوگ. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اپنا جدوجہد اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارا جو قومی فریضہ ہے اس کو ہم جاری رکھیں.